ذرا سوچئے، اپنی آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے، کیا یہ ممکن ہے کہ وقت ٹھہر جائے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی انسان زمین کی کشش ثقل کو توڑ دے اور روشنی کی رفتار سے بھی آگے نکل جائے؟ اور اربوں کھربوں نوری سال کا فاصلہ محض ایک رات کے مختصر سے حصے میں طے کر لے؟ آج کی جدید سائنس بلیک ہولز اور ورم ہولز کی تھیوریز میں الجھی ہوئی ہے۔ آئنسٹائن کا نظریہ اضافیت وقت کے مڑنے کی بات کرتا ہے۔ مگر حاج سے 1400 برس قبل عرب کے صحرا میں ایک ایسی رات آئی جس نے کائنات کے تمام سائنسی اصولوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ سفر عام نہیں تھا، یہ سفر تھا فرش سے عرش کا۔ یہ سفر تھا مکہ کی تنگ گلیوں سے لے کر کائنات کی آخری سرحد سدرۃ المنتہی تک کا۔ یہ سفر تھا جسم اور روح کے ساتھ خالق و کائنات سے ملاقات کا۔ ادھر بستر کی گرمی ابھی باقی تھی، وضو کا پانی ابھی بہہ رہا تھا، اور ادھر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 آسمانوں کی سیر کر کے واپس بھی تشریف لا چکے تھے۔ آخر اس رات کیا ہوا تھا؟ وہ کون سی سواری تھی جو نظر کی حد تک ایک قدم میں پہنچ جاتی تھی؟ خلا کے اس پار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دیکھا؟ اور سائنس آج اس سفر کے سامنے خاموش کیوں ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا تھا؟ یہ ہجرت سے پہلے کا دور تھا اور نبوت کا 10واں برس چل رہا تھا۔ تاریخ اسلام میں اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ شدید دکھ اور آزمائش کے دور سے گزر رہے تھے۔ آپ کے چچا اور آپ کی غمگسار زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ عنہا دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ طائف کے لوگوں نے پتھر برسائے تھے اور مکہ کی زمین تنگ ہو چکی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ زمین والوں نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں۔ تب آسمان والے نے اپنے دروازے کھولنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ چاہتا تھا کہ اپنے محبوب کو وہ مقام دکھائے جہاں نہ کوئی فرشتہ پہنچ سکتا ہے اور نہ کوئی انسان۔ یہ ایک خاموش رات تھی۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے حتیم والے حصے میں آرام فرما رہے تھے۔ بعض روایات میں حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر کا ذکر ہے۔ اچانک چٹپٹی ہوئی اور فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام نازل ہوئے۔ یہ کوئی عام ملاقات نہیں تھی۔ سفر پر جانے سے پہلے تیاری ضروری تھی۔ جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا۔ یہ ایک روحانی سرجری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا اور اسے ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا۔ سائنس آج کہتی ہے کہ اگر کوئی انسان خلا میں بغیر حفاظتی سوٹ کے جائے تو دباؤ سے پھٹ جائے گا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے جسم اطہر کو اس عظیم سفر کے لیے خود تیار کرایا تاکہ کائنات کی کوئی طاقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک سواری پیش کی گئی، ایک سفید رنگ کا جانور جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا۔ اس کا نام براق تھا۔ ذرا اس نام پر غور کریں۔ لفظ براق عربی لفظ برق سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے بجلی۔ حج جدید فزکس ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات میں روشنی کی رفتار سب سے زیادہ ہے، یعنی تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ۔ لیکن حدیث کے الفاظ سائنس کو بھی حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں اس کی نظر کی آخری حد ختم ہوتی تھی۔ یہ رفتار
روشنی کی رفتار سے بھی کچھ اور ہی چیز تھی۔ یہ مادے کا سفر نہیں تھا، یہ اللہ کے نور اور حکم کا سفر تھا، جہاں فزکس کے قوانین سر جھکا لیتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے۔ مکہ کے پہاڑ پیچھے رہ گئے اور پلک جھپکنے میں آپ فلسطین کی سرزمین پر تھے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ، جو اس وقت یثرب تھا، طور سینا جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے، جیسی جگہوں کا مشاہدہ بھی کیا۔ جب براق مسجد اقصی بیت المقدس کے دروازے پر رک گیا، جبریل علیہ السلام نے براق کو اسی حلقے سے باندھا جس سے پچھلے انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے اندر داخل ہوئے، مسجد انبیاء کرام سے بھری ہوئی تھی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک۔ اللہ کے 1,24,000 تقریباً پیغمبر وہاں موجود تھے، اور سب کو انتظار تھا تو بس ایک ہستی کا۔ نماز کا وقت ہوا، صفیں بن گئیں۔ سوال یہ تھا کہ امامت کون کرائے گا؟ جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور انہیں مصلی پر آگے کر دیا۔ اس رات زمین پر یہ ثابت ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف عرب کے نبی نہیں بلکہ امام الانبیاء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ یہاں ایک اور اہم امتحان ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس 2 پیالے لائے، ایک میں شراب تھی اور دوسرے میں دودھ۔ یاد رہے کہ یہ جنت کی چیزیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا پیالہ منتخب کیا۔ جبریل علیہ السلام مسکرائے اور کہا، آپ نے فطرت کو چنا۔ اگر آپ شراب چن لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اب زمینی سفر مکمل ہو چکا تھا۔ اب باری تھی اس سفر کی جس کے لیے آسمانوں کے دروازے بے چین تھے۔ زمین کی کشش ثقل اب پیچھے چھوٹنے والی تھی، اور کائنات کے وہ راز کھلنے والے تھے جو آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھے۔ جبریل علیہ السلام نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ اب سفر کا رخ اوپر کی جانب تھا۔ مسجد اقصی کی چٹان سے ایک سیڑھی معراج ظاہر ہوئی، اور پھر وہ سفر شروع ہوا جس کے لیے انسانی عقل تیار نہیں تھی۔ سائنس کہتی ہے کہ اگر ہم روشنی کی رفتار سے بھی سفر کریں تو ہمیں اپنی کہکشاں سے نکلنے میں لاکھوں سال لگ جائیں گے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ سیکنڈوں میں زمین ایک چھوٹے سے نقطے کی طرح غائب ہو گئی۔ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آسمان پر لے گئے۔ یہ ہمارے نیلے آسمان کی بات نہیں ہو رہی، یہ کائنات کی وہ سرحد ہے جسے ہم پہلا جہت یا فرسٹ ڈائمینشن کہہ سکتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آواز آئی، کون ہے؟ جواب دیا، میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب ملا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر سوال ہوا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جواب دیا، ہاں انہیں بلایا گیا ہے، اور پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ یہاں پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ ان کے دائیں جانب کچھ روحیں تھیں جنہیں دیکھ کر وہ مسکراتے، اور بائیں جانب روحیں تھیں جنہیں دیکھ کر وہ روتے۔ یہ جنتی اور جہنمی روحیں تھیں۔ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا استقبال کیا اور دعائیں دیں۔ سفر جاری رہا۔ دوسرے آسمان پر یہ ملاقات ہوئی تھی 2 کزنوں کے درمیان، یحیی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام موجود تھے، جنہیں دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں دنیا کا آدھا حسن دے دیا گیا ہے۔ چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام، 5ویں پر ہارون علیہ السلام،
اور پھر چھٹے آسمان پر ایک بہت جذباتی ملاقات ہوئی۔ وہاں موسی علیہ السلام موجود تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے تو موسی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیسی نے وجہ پوچھی تو فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بعد مبعوث ہوئے، لیکن ان کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں جائیں گے۔ پھر 7واں آسمان آیا۔ یہ کائنات کی وہ بلندی ہے جہاں فرشتوں کا بھی بس نہیں چلتا۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما تھے، اپنی کمر بیت المعمور سے لگائے ہوئے۔ بیت المعمور کیا ہے؟ یہ کعبہ کے آئین اوپر آسمانوں میں فرشتوں کا کعبہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو ایک بار طواف کر لیتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ ذرا سوچئے اللہ کی مخلوق کتنی وسیع ہے۔ یہ 7 آسمان دراصل کائنات کے وہ جہات یا ڈائمینشنز ہیں جنہیں عبور کرنا مادے کے بس کی بات نہیں۔ جدید سائنس ملٹی ورس ایکسٹرا ڈائمینشنز کی باتیں کرتی ہے، لیکن اسلام نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ کائنات صرف اتنی نہیں جتنی ہمیں نظر آتی ہے۔ اور پھر وہ مقام آیا جسے قرآن سدرۃ المنتہی کہتا ہے۔ یہ بیری کا ایک درخت ہے لیکن دنیا کے درختوں جیسا نہیں۔ اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے بڑے تھے اور پھال لاٹکتے ہوئے گھاملوں جیسا تھا۔ اس پر ایسے رنگ چھائے ہوئے تھے جنہیں انسانی آنکھ بیان نہیں کر سکتی۔ وہ سونے کی تتلیوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ یہ وہ حد ہے جہاں مخلوق کا علم ختم ہو جاتا ہے۔ کائنات کی انتہا پر پہنچ کر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ وہ جبریل علیہ السلام جو پورے سفر میں آگے آگے تھے اچانک رک گئے۔ یہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے پوچھا اے جبریل، کیا دوست کو ایسے مقام پر چھوڑ دیتا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے لجتے ہوئے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میری حد ہے۔ اگر میں یہاں سے ایک انگلی کے برابر بھی آگے بڑھا تو اللہ کے نور کی تجلی میرے پروں کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ آگے کا سفر آپ کو تنہا ہی طے کرنا ہے۔ ذرا اس منظر کی عظمت محسوس کریں۔ فرشتے رک گئے، کائنات تھم گئی اور وقت ساکت ہو گیا۔ اب آگے صرف خالق تھا اور اس کا محبوب۔ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رفرف سبز رنگ کے تخت یا بستر پر سوار کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام کی طرف بڑھے جسے عرش معلیہ کہتے ہیں۔ وہ مقام جہاں زمان و مکان، ٹائم اینڈ سپیس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، جہاں صرف نور علیہ نور ہے۔ وہ مقام آ گیا جسے قرآن نے 2 کمانوں کا فاصلہ یا اس سے بھی کم کہا ہے۔ بیچ سے پردے ہٹ گئے تھے، وہاں صرف خالق تھا اور اس کا محبوب۔ یہاں ایک خوبصورت مکالمہ ہوا جو آج ہم اپنی ہر نماز میں دہراتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور نذرانہ پیش کرتے ہوئے کہا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تمام قولی، فعلی اور مالی عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ جواب میں رب کائنات نے فرمایا، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی، آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں بھی اپنی امت کو نہیں بھولے اور فرمایا، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ السلام علینا وعلیہ عباد اللہ الصالحین۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ نے امت کو ایک تحفہ دیا۔ پہلے 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
वापसी के लिए पलटे। फिर छठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम से दोबारा मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा, अल्लाह ने आपकी उम्मत को क्या दिया? फरमाया 50 नमाजें। मूसा अलैहिस्सलाम जो बनी इसराइल के साथ एक तवील तजर्बा रखते थे बोले, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत कमज़ोर है, वो इतनी नमाजें अदा नहीं कर सकेगी। वापस जाइए और कमी की दरख्वास्त कीजिए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत से मोहब्बत थी। आप बार बार अर्श की तरफ गए और फिर मूसैया अलैहिस्सलाम के पास आए। यहाँ तक कि नमाजें कम होते होते 5 रह गईं। अल्लाह ने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे यहाँ बात बदली नहीं जाती। ये पढ़ने में 5 हैं लेकिन सवाब में 50 के बराबर हैं। अब वापसी का सफर शुरू हुआ। बराक फिर उड़ा। जन्नत, जहन्नम, सिदरतुल मुंतही, 7वां आसमान, मस्जिद अक्सैया और फिर मक्का मुकरमा। और अब यहाँ साइंस का सबसे बड़ा मामा देखिए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर मुबारक पर वापस तशरीफ लाए तो बिस्तर अभी तक गर्म था। जिस लोटे से वज़ू किया था उसका पानी अभी बह रहा था, यानी पानी की धार अभी जमीन तक नहीं पहुंची थी। ये कैसे मुमकिन है? 27 साल का सफर। जैसा कि बाज़ रिवायात में इसकी मसाफत का अंदाज़ा लगाया गया है और ज़मीन पर एक लम्हा भी नहीं गुजरा। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि जब आप रोशनी की रफ्तार के करीब सफर करते हैं तो आपके लिए वक्त सुस्त हो जाता है। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। अगर आप ब्लैक होल के करीब जाएं तो वहां का 1 मिनट जमीन के सालों के बराबर हो सकता है। लेकिन ये सफर तो रोशनी की रफ्तार से भी तेज था। अल्लाह ने अपने महबूब के लिए वक्त को सिफर कर दिया था। कायनात के लिए सदियां गुजर गए लेकिन जमीन वहीं रुकी रही जहां से सफर शुरू हुआ था। ये खालिक़े वक्त का मोजज़ा था। सुबह हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरम में लोगों को ये वाक़या सुनाया। कफारे मक्का हंसने लगे, तालियां पीटने लगे। अबू जहल भागा, अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के पास गया और कहा, देखो तुम्हारे दोस्त क्या कह रहे हैं। क्या ये मुमकिन है कि कोई एक रात में बैतुल मुक़द्दस जाए और वापस भी आ जाए? यहाँ आई ईमान की सबसे बड़ी आजमाइश। अक्ल इनकार कर रही थी लेकिन इश्क गवाही दे रहा था। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने एक लम्हे की ताखीर किए बगैर कहा, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं तो ये बिल्कुल सच है। मैं तो इससे भी बड़ी बात वही के आने पर यकीन रखता हूँ। उसी दिन से आपका नाम उस सदीक सबसे सच्चे पड़ गया। कुफ्फार ने इम्तिहान लेने के लिए मस्जिद अक्सी के सतूनों और दरवाज़ों के बारे में पूछा। अल्लाह ने मस्जिद अक्सा का नक्शा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के सामने कर दिया और आपने एक एक चीज़ गन कर बता दी। काफिलों के बारे में बताया जो रास्ते में थे, और जब वो काफिले मक्का पहुँचे तो उन्होंने तस्दीक की कि हमने एक रोशनी को तेजी से गुजरते देखा था। ये था वो अजीम सफर जिसने साबित कर दिया कि अल्लाह की कुदरत के सामने साइंस के तमाम कवानीन सर झुका देते हैं। वीडियो बनाने में बेहद मेहनत, वक्त और लगन सर्फ होती है। उसकी हौसला अफजाई के लिए मेहरबानी फरमाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें।